نبی کریم نے خاتم النبیین کی ٹرانسلیشن، تفسیر اور ترجمہ کیا کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبوت کی مثال ایک بندے نے کسی خوبصورت محل کو تعمیر کیا ہو، بہت عمدہ بنایا ہو، اس کو سجایا اور سنوارا ہو، اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہو، صرف ایک اینٹ کی، دو کی نہیں، تین کی نہیں، ایک اینٹ کی کمی ہو، لوگ اس کی خوبصورتی کے اوپر حیران ہو رہے ہیں کہ محل تو بہت خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی کمی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری اینٹ ہوں جس کے لگ جانے کے بعد نبوت کا محل مکمل ہو گیا۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اگر ہم نے نبوت نہیں، صرف وحی کا تسلسل، اس کا امکان، اس کا خیال بھی ہمارے دماغوں میں ہوتا کہ یہ جاری رہ سکتی ہے، تو بتائیے انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی کائنات میں کون سی ہے؟ حضرت ابو بکر کی۔ اگر وحی آنی ہوتی تو ابو بکر پہ آتی۔ افضل الخلائق بعد الانبیاء، مخلوقات میں سے نبیوں کے بعد چشم فلک نے ابو بکر سے افضل نہیں دیکھا، اور اتنے افضل ہیں، ان کی اپنی شان و منزلت ہے۔ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک نے صاحب کا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، یعنی صحابیت کا درجہ اللہ دے رہا ہے۔ وہی جاری ہوتی تو ہمارا عقیدہ کیا ہوتا کہ وہی حضرت ابو بکر پہ اترتی۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو حضرت عثمان ہوتے، نبوت کا سلسلہ باقی رہتا تو بتائیے کتنی بڑی شان و منزلت کی حدیث ہے حضرت علی کے بارے میں۔ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر نبی کریم نے چھوڑ دیا، حضرت علی کچھ لوگوں کی باتوں سے پریشان ہو کے نبی کریم کے پاس گئے۔ نبی کریم نے کہا، کیا تو میرے سے راضی نہیں ہے؟ کیا تو اللہ سے راضی نہیں ہے؟ یہ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بات۔ کیا آپ اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ آپ کی مثال میرے ساتھ ایسی ہو گئی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہو گئی؟ یہ چھوٹی قدر و منزلت ہے، لیکن ساتھ ہی اشکال بھی دور کیا کہ آپ اسی طرح ہیں جس طرح موسیٰ کی مثال ہارون کے ساتھ تھی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں پہ ہمارا ایک فرقہ ہے روافض کا، انہوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کیا کہ ٹھیک ہے نبوت تو نہیں تھی لیکن نائب تو بنایا۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نائب بنایا اپنی زندگی میں، یہ ان کے شرف کی، فضیلت کی، مقام کی بات ہے، لیکن یہاں سے انہوں نے دلیل کیا حاصل کی کہ خلیفہ بھی بنایا ہے۔ حالانکہ یہ بات ضمنی طور پہ آئیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، خلیفہ بھی بنا دی ہے۔ یہ جو پوری کی پوری روایت ہے، یہ خود اگر اس سے خلافت کی دلیل اخذ کریں ان کے خلاف جاتی ہے۔ کیسے؟ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، آج کے بعد یہ بات یاد رکھ لیں۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہوئے تھے کہ یا بعد میں زندہ رہے تھے؟ حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو زندگی میں فوت ہو جانے والا بعد میں خلیفہ کیسے بن سکتا ہے؟ دلیل خود ان کے خلاف اخذ یہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہی خلافت علی کی دلیل ہے بلا فصل کی کہ پہلے خلیفہ ہوں گے، یہ دلیل بھی ان کے خلاف جاتی ہے۔ آگے آئیے، ہم میں سے بعض علماء کے اوپر اور مولویوں کے اوپر، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، معاشرے کے اندر یہ تنقید کی جاتی ہے، یہ قادیانی، آپ ان کے اتنا خلاف بولتے ہیں، ان کا ایک مذہبی رہنما ہے، پیشوا ہے، ان کا نبی ہے، آپ اس کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتلائیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صاف ستھرا اخلاق، پاکیزہ زبان کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، نبی کریم نے کہا اس امت کے اندر 30 کیا پیدا ہوں گے؟ کذاب، اور 30 دجال۔ یہ جو کذاب ہے یہ کاذب سے ہے، یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ کذاب کا مطلب یہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، اور دجال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے بڑا دھوکے باز ہو۔ جس کو اللہ کے رسول یہ بات کہیں یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے
اور سب سے بڑا دھوکے باز ہے، میں اور آپ کہہ دیتے ہیں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بندہ بھی کیسا ہے یہ بھی بات یاد رکھیے، جن لوگوں نے بھی نبوتوں کا دعویٰ کیا ان کے اندر ایول جینیس یعنی شیطانی قسم کا انٹلیکچولیزم پایا جاتا ہے، شیطانی ذہانت پائی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسا نبی، اس نے ایسا دعویٰ کیا اپنے بارے میں، اپنی ذہانت کے بارے میں، خود لکھتا ہے کہ میں ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھتا تھا، اور مجھے علم نہیں کہ میں گڑ سے استنجا کر لیا کرتا تھا کہ مٹی کے ڈیلے سے کر لیا کرتا تھا۔ اور پھر جب میں، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حوالہ میرے ذمے، اور جب میں جیب میں ڈال لیتا مجھے یاد نہ رہتا کہ میں نے گڑ کس جیب میں ڈالا ہے اور مٹی کا ڈیلا کس جیب میں ڈالا ہے، کئی مرتبہ منہ کے اندر مٹی کا ڈیلا آ جاتا۔ یہ اپنے بارے میں خود لکھتا ہے، کہتا ہے میرے اتنے معجزات ہیں بے شمار، جھوٹ سے بھرے ہوئے۔ اللہ